بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ دوستان ذی وقار، سلسلہ فتاوی رضویہ قسط نمبر 14 میں یہ 14ویں جلد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی اس جلد کا بھی دیگر مجلدات کی طرح اجمالی تعارف اور بعض اہم مسائل کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ اساتذہ، علماء، درجہ فقہ تخصص کے طلباء، نوخیز مفتیان کرام، ان کے لیے بڑی مفید ہے۔ یہ جلد فتاوی رضویہ قدیمہ جلد ششم، مطبوعہ سنی دارالارشاد مبارک پور اعظم گڑھ بھارت کے آغاز سے پیج 169 تا 339 کے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس جلد میں جہاں دیگر ابحاث ہیں، خصوصی طور پر کتاب السیر کے مباحث جلیلہ پر مشتمل ہے۔ ضمناً تو باب فقہیہ اور کلامیہ کے کئی مسائل آ گئے۔ گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 7 رسائل بھی اس جلد کی زینت ہیں۔ نمبر 1، اعلام العالم بان ہندوستان دارالاسلام، محررہ 1365۔ یہ 1365 غلطی سے لکھا گیا ہے، 1340 میں تو اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، غالباً یہ 25 ہوگا، یوں 2 لکھنے کے بجائے لگتا ہے یوں 6 لکھ بیٹھے۔ اس بات کا ثبوت کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ ملت وہابیہ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی اسے دارالحرب قرار دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے امام اعظم اور ائمہ مذہب امام ابو یوسف اور دیگر بزرگوں کے ارشادات سے اس کا دارالاسلام ہونا ثابت کیا کہ اس میں دارالحرب کی شرط نہیں پائی جاتی۔ دارالحرب کی اولین شرط یہ ہے کہ جہاں کبھی بھی اسلامی شعار نہ پائے گئے، اور یہ ایسی دھرتی ہے کہ یہاں سے کبھی بھی اسلامی شعار اٹھے نہیں جب سے آئے ہیں۔ نمبر 2، نابغ النور علی سوالات جبل فور، محررہ 1339 ہجری، مثال اعلیٰ حضرت سے پہلے ترک موالات سے متعلق چند اہم سوالات کا جواب جو جبل پور سے آئے تھے۔ کفار سے ترک تعلقات، محبت وغیرہ کے رشتے کاٹنے کا جو حکم ہے۔ نمبر 3، دوام العیش فی الائمۃ من قریش، یہ بھی اسی سال لکھا 1339 ہجری میں، خلافت شرعیہ کے لیے قرشیت کے شرط ہونے کا مدلل ثبوت کہ شرعی خلیفہ وہ ہے جو قریشی ہو، قریش میں سے ہو۔ نمبر 4، رد الرافضہ، محررہ 1320 ہجری، اس کو اکثر ساتھی اچھے خاصے پڑھے لکھے رد الرفضہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ رافض کی جمع ہے رافضہ، رافضیوں کے رد میں، سبحان اللہ، تبرعی رافضیوں کا رد بلیغ، رضوی رد۔ نمبر 5، المحکم ختم النبیین، محررہ 1326 ہجری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم جمیع انبیاء و مرسلین ہونے کا روشن بیان۔ نمبر 6، المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، 1339 ہجری میں لکھا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بالکل دیکھیں کرامتیں، وصال سے تھوڑا سا پہلے بڑے بڑے فتنوں کا نطقہ بند کرنے، تحریک خلافت اور غیر مسلموں سے ترک موالات پر بحث۔ 7واں اور آخری مقالہ ہے انفصل فکر فی قربان البقر، 1298 ہجری میں لکھا گیا۔ گو کشی کے معاملہ میں مفصل تحقیقات رضویہ اور ہندوؤں کے شبہات کا ازالہ۔ گو ماتا والے، یہ جو گو ماتا والے، گو کا مود پینے والے، گو کے دودھ پینے والوں سے جھگڑتے تھے نا، بھائی اس کی قربانی نہ کرو ہماری ماں ہے، اس پر ادھر تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ڈل گئے۔ جی ہاں، ملت وہابیہ کے گرو، بڑے گرو جی، یہ بات میں ضروری کرنا چاہوں گا، تھانوی صاحب نے ہندوؤں کی خوشی کے لیے فتویٰ دے دیا، عورتوں نے کوئی ملا نہیں، صاحب بہادر مل گئے، ہاں میں فتویٰ دوں گا کہ جائز نہیں ہے۔ اب جب بیٹھے ترجمہ قرآن لکھنے تو سورہ بقرہ، جس بقرہ کے نام پر ہے بنی اسرائیل کی گائے کے، پورا اس پر ایک رکوع موجود ہے اور اس کی قربانی کا ذکر ہے۔ اب صاحب پریشان ہوئے، اب پھر بفہوائے کس درجہ پہ توفیق ہوئے فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔
اس بدبخت انسان نے اس ایک رکوع میں 14 دفعہ تقریباً ذکر ہے، کہیں البقرہ، کہیں اس کی طرف ہا ضمیر مؤنث کی، کہیں مؤنث کے سیغے تسکل ہرسا وغیرہ، ہر جگہ اس نے مادہ گائے کا ترجمہ کرنے کے بجائے نر بیل کا ترجمہ کیا۔ کس درجہ بے توفیق ہوئے فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے۔ یہ تو بالکل آپ جٹ بندے کو بھی دکھائیں تو اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے، وہ کفر یا عبارات کے مسائل تو نہیں سمجھے گا، یہ بتایا کریں۔ یہ تبلیغی آ جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے، ان کے سامنے رکھے نا تھانوی جی گرو کا ترجمہ، پہلے ان سے پوچھ لیں بھائی یہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ عام بندوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا ذکر ہے، انہیں کہیں یہ تو بیل کا ذکر کیا ہوا تمہارے تھانوی نے، گائے کو بیل بنا دیا۔ بہرحال اس جلد میں چند اہم مسائل ہے، میں توجہ دلاؤں گا۔ گستاخ رسول کی شرعی سزا اور اس کی توبہ کا مسئلہ، یہ پورا ایک فتویٰ ہے، صفحہ 296 سے 304 صفحے تک۔ ایک ممتحن نے ایک پرچہ جاری کیا تھا مسلمان اور ہندو دونوں اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں گستاخی کے الفاظ تھے۔ الصلح بین الاخوان کا حوالہ صفحہ 185، شرک کو خدا کہنے کا شرعی حکم صفحہ 611، کتابی عورت سے یہودیہ یا عیسائیہ سے نکاح کا شرعی حکم صفحہ 116۔ اصلاح کے 3 طریقے، یہ خاص طور پہ ریلیاں، دھرنے اور اس طرح کے سلسلے کرنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ پیج 139، الفاظ کریمہ الکعب عظیمہ ایک جگہ استعمال کیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صفحہ 626 پڑھے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا صحیح معنی۔ چھوٹی عمر کے ایک مرزائی بچے کے بارے میں سوال ہوا تھا، پیج 242، کفر کے مراتب صفحہ 134۔ سبحان اللہ، یہ میں تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا، صفحہ 134 پہ کفر کے مراتب کفر اعلی حضرت نے بیان کی، اور پھر دفع وسواس کا علاج بیان کیا، صفحہ 326 پہ۔ یہ 326 صفحہ اور یہ صفحہ 134، یہ ذرا دیکھیے۔ 134 صفحے پہ مراتب کفر کا بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں، پہلے بیان ہو رہی تھی بھائی جو نفرت ہوتی ہے دینیا، مکروہ تنزیہ اور اصاعت، مکروہ تحریمی، حرام صغیرہ کبیرہ، مراتب بدعت و دلال و انواع کفر و ارتداد، سب سے حسب مرتبہ ہونی چاہیے، جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے۔ لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، یعنی جو کفر سے نفرت نہ کرے، ادون یعنی مکروہ تنزیہی سے اس کا دعوی نفرت ہونا یہ جھوٹ ہے۔ مکروہ تنزیہی سے اصاعت بری ہے، اصاعت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، یہ دیکھیں نا اصول ہیں افتاء کے، اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبہ پر بدتر ہیں، اور ان سب سے بدعت اور ضلالت بدتر ہیں، اور ان کے بھی مدارج مختلف ہیں، اور ان سب سے کفر بدتر ہے۔ اس میں بھی پھر مراتب ہیں، کفر اصلی سے مرتد ہونا، ارتداد، یہ بدتر ہے، یعنی اسلام سے پھر کے کافر ہونا۔ پھر اس میں بھی ترتیب ہے، کفر اصل کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، عیسائی ہونا، اس سے بدتر ہے مجوسی ہونا، سورج کا پجاری، اس سے بدتر بت پرستی، بتوں کا پجاری، اس سے بدتر وہابیت کہ اہل اللہ کی ساتھ توہین بھی کرتے ہیں، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت کہ ہیں کافر انبیاء کے گستاخ ہونے کے سبب اور بنتے مسلمان ہیں اور دوسروں کے الٹا مذہبی رہنما۔ افعال یعنی بندے کے گناہ کیسے ہی شنیع ہوں، کسی کفر کی شناخت کو نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر، بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے۔ کیسا وداد، کہاں کا اتحاد، بلکہ غلامی و انقیاد، اور ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں، اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخیت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بعض مسلمانوں کے لیڈر بننے والوں پہ آپ کی رد چل رہا تھا کہ بھائی ان کے برے کاموں، ان کی حرکتوں کا تم پوچھتے ہو، یہ تو کفار کے سروں پہ پگڑیاں باندھ رہے ہیں، تو ان کے برے کاموں کی برائی کا کیا کہنا۔ پروردگار عالم احکام سیر کے حوالے سے 14ویں جلد کو سمجھ کے پڑھنے
اور آگے صحیح سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔